السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت پیارا واقعہ ہے، ضرور سنیں۔ ایک بادشاہ نے ایک مرتبہ ایک اللہ والے کی دعوت کی اور کہا، حضور آپ کی میرے گھر پر دعوت ہے، آپ کے قدم میرے گھر پر آ جائیں گے تو میرے گھر میں برکتیں ہو جائیں گی، میرے رب کی رحمتیں نازل ہو جائیں گی، آپ کے آنے سے میرے گھر میں خیر و برکات ہو جائے گی، آپ میری دعوت کو قبول کر لیجئے، آپ میرے گھر پر جو ہے دعوت کے لیے آ جائیں۔ اللہ والے نے کہا کہ اے بادشاہ، اے انسان تو سن، تو میری دعوت کرتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ آپ میرے گھر آ جانا، میری دعوت کو قبول کر لینا، تو ٹھیک ہے میں تیری دعوت کو قبول کرتا ہوں، لیکن میری دو شرطیں ہیں، ان دو شرطوں کو تجھے ماننا ہوگا، اسی کے بعد میں جو تیرے گھر پر دعوت کے لیے آؤں گا، اگر تو ان شرطوں کو قبول کرتا ہے تو میں تیرے گھر پر آؤں گا۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے حضور، بتائیے وہ کیا شرطیں ہیں، کیا باتیں ہیں کہ جنہیں مجھے ماننا پڑے گا، اور اسی کے بعد جو ہے آپ میرے گھر پر تشریف لے کر آئیں گے، کھانا کھائیں گے۔ لہٰذا بادشاہ نے کہا، جب میں تیرے گھر پر آؤں گا تو جہاں میرا جی چاہے گا، جہاں میرا من چاہے گا وہاں پر بیٹھوں گا، مجھ سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ عالیشان بستر پر آئیں وہاں پر بیٹھیں، ایسا کچھ نہیں ہے، جہاں میرا جی چاہے گا وہاں پر بیٹھوں گا، تو مجھ سے کوئی روک ٹوک نہیں کرے گا۔ لہٰذا بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے حضور، میں آپ کی اس بات کو قبول کرتا ہوں، جب میرے گھر پر آپ تشریف لے کر آئیں گے تو میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا، آپ کا جہاں جی چاہے، جہاں آپ کا من چاہے وہاں پر آپ بیٹھنا۔ بادشاہ نے کہا حضور دوسری شرط کیا ہے؟ اللہ والے نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ جب میں تیرے گھر پر دعوت کھانے کے لیے آؤں گا، کھانے وہاں پر لذیذ قسم کے اچھے بھی، تو بہتر سے بہتر کھانے بنوائے گا، لیکن جو میرا جی چاہے گا وہ میں کھانا کھاؤں گا، تو مجھے روک نہیں سکتا، تو مجھے ٹوکے گا نہیں، مجھ سے کہے گا نہیں کہ آپ یہ کھانا نہیں، یہ والا کھائیں، یہ نہیں یہ کھائیں، میں نے آپ کے لیے اسپیشل الگ سے بنوایا ہے، آپ کے لیے خصوصی طور پر الگ سے بنوایا ہے، یہ تو مجھ سے کچھ نہیں کہے گا۔ لہٰذا بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے حضور، اس بات کو بھی مانتا ہوں۔ بہرحال اللہ والے جو ہے اس بادشاہ کے گھر پر تشریف لے کے جاتے ہیں، لے کے جانے کے بعد میں بادشاہ کے گھر جیسے ہی پہنچتے ہیں تو وہاں پر بہت سے مہمان لوگ جمع ہیں، اچھے اچھے جو ہے عالیشان بستر لگے ہوئے ہیں، خوبصورت بستر لگے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی اللہ والے پہنچتے ہیں، اللہ کا وہ نیک بندہ اس بادشاہ کے گھر پہنچتا ہے تو بادشاہ جو ہے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن قسم خدا کی وہ اللہ والے جو ہے کوئی اچھے بہترین عمدہ بستر پر جا کر نہیں بیٹھتے، بلکہ وہ جہاں پر چپلیں اتری ہیں، جہاں پر چپلیں اتری ہوئی ہیں وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب بیٹھتے ہیں تو بادشاہ پریشان ہیں، لوگ جو وہاں پر موجود ہے وہ سب پریشان ہیں، حیران ہیں کہ اللہ والے یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں۔ بادشاہ کہتا حضور یہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے میں نے تو الگ سے اسپیشل بستر لگوایا ہے، آپ وہاں پر اندر چلیں، آپ کے لیے بیٹھنے کا انتظام الگ کیا ہے، آپ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ والا کہتا ہے کہ سن، میں نے تجھ سے کیا کہا کہ جہاں میرا جی چاہے گا وہاں پر بیٹھوں گا میں، تو مجھے منع نہیں کرے گا۔ تو بادشاہ کہتا ٹھیک ہے حضور، میں نے شرط مانی تھی، آپ کی مرضی ہے تو آپ یہیں پر بیٹھ لیں۔ لہٰذا اب کھانا کھا رہے ہیں لوگ، کھانا شروع ہو چکا ہے، سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ بادشاہ نے کھانا لگوا لیا، جب کھانا لگ کر تیار ہو گیا تو اعلیٰ سے اعلیٰ، اچھے سے اچھا، عمدہ سے عمدہ کھانا جو ہے ان اللہ والے کے لیے بادشاہ نے تیار کرا لیا تھا۔ لہٰذا دسترخوان پر جب بلایا گیا اللہ والے کو تو وہاں پر سب نے بہتر سے بہتر کھانا نکال کر آپ کے سامنے یعنی اللہ والے کے سامنے پیش کیا، تو اللہ کے ولی نے، ان بزرگ نے جو ہے اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈالا اور نکال کر سوکھی روٹی کھانے لگے۔ سب لوگ دیکھ کر پریشان ہیں، اللہ والے کر کیا رہے ہیں۔ بادشاہ بھی سوچ رہا ہے کہ ہم نے ان کے لیے اچھے سے اچھے، بہتر سے بہتر کھانے کا انتظام کیا، لیکن یہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ بادشاہ کہتا حضور یہ ہے آپ کے لیے کھانے کا، آپ کے کھانے کے لیے تو یہ میں نے بنایا ہے۔ بادشاہ نے جب اتنا کہا تو اللہ والے کو جلال آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے کہا تھا تجھ سے کہ تو میری ان دو باتوں کو ماننا، ان شرطوں کو قبول کرنا۔ کہا ٹھیک کہا تھا، تو پھر بولے میری بات میں بیچ میں تو کیوں بول رہا ہے۔ بہرحال کھانا کھایا گیا، اللہ والے نے سوکھی روٹی کھائی۔ کھانے کے بعد اب سب جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو اللہ والے نے ایک تبے کو خوب گرم کرایا، وہ اتنا گرم ہو گیا کہ وہ سرخ ہو گیا۔
اس تبے کو لایا گیا، لانے کے بعد سب لوگوں کو اللہ والے نے جمع کیا کہ جس نے کھانا کھایا وہ سب لوگ یہاں پر جمع ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ جب جمع ہو گئے سب لوگ تو اللہ والے نے اس تبے پر چڑھ کر کہا میں نے سوکھی روٹی اور نمک کی کھائی، کہتے ہوئے اتر گئے، ٹھیک ہے۔ اب کہا کہ آپ نے جس نے اچھے سے اچھے پکوان کھائے، کھانا کھایا ہے، اب وہ چڑھے اور وہ اپنا اپنا حساب دے۔ وہ چڑھے اس تبے پر اور چڑھ کر اپنا اپنا حساب دے۔ کون دے سکتا ہے؟ آج کل ہمارے یہاں کھانے ایک ادنا آدمی بھی بہتر سے بہتر کھانا کھلا رہا ہے، کہاں رہا ہے بادشاہ؟ بہرحال کوئی کسی کے اندر ہمت نہیں کہ تبے پر چڑھ کر جو اپنے کھانے کا حساب دے دے۔ بادشاہ کے تو پیر میں چھالے، ان کے اللہ والے کے تو پیر میں چھالے پڑ گئے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ، اللہ والے کا بتانے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ جب تم سے دنیا میں صرف اور صرف اپنے کھانے کا جو کھایا اس کا حساب نہیں دیا جا سکتا، تو بروز حشر اس مالک حقیقی کے سامنے کیسے حساب دیں گے؟ ذرا سوچو، ہم نے کہاں سے کمایا، کہاں سے لائے، کہاں سے کھایا، کسے کھلایا، سب کا ہمیں حساب دینا ہے۔ لہٰذا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ایسے کام کریں کہ ہمیں بعد مرنے کے جب حساب و کتاب دیں، رب کی بارگاہ میں سامنے کھڑے ہوں تو ہمیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس قدر اپنی زندگیوں کو، اس طرح اپنی زندگی کو گزاریں کہ ہمیں جو ہے بعد مرنے کے آسانی ہو۔ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم اور آپ کو جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔